بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا ایران کے لیے پابند تیسرے ملک کے سامان کے لیے اپنی سرزمین کو باضابطہ طور پر کھولنے کا فیصلہ کسٹم ایڈجسٹمنٹ سے کہیں زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد کو براہ راست اسٹریٹجک لحاظ سے باربرداری کے اساسین مقابلے میں شامل کرتا ہے جو مشرق وسطی اور شمالی بحر عرب میں پھیل رہا ہے، جبکہ گوادر کی فعالیت سے سالانہ 24 کروڑ سے 32 کروڑ امریکی ڈالر کے درمیان ابتدائی آمدنی کا سلسلہ بھی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں باربرداری کی سہولیات، گودام، ٹرکنگ اور پورٹ ہینڈلنگ شامل ہیں۔ ایک ایسے لمحے میں جب آبنائے حرمت کو شدید خلل کا سامنا ہے اور ایرانی بندرگاہیں شدید سمندری دباؤ میں ہیں، 3000 سے زیادہ ایران جانے والے کنٹینر کراچی میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان نے مؤثر طریقے سے زمینی پابندیوں سے بچنے والی راہداری بنائی ہے جو علاقائی تجارتی جیومیٹری کو نئی شکل دینے کی اہل ہے۔ گوادر، کراچی، پورٹ قاسم، تافتان، گھبد، کوئٹہ، خضدار اور ماڑا کو مربوط ٹرانزٹ نوڈز کے طور پر فعال کرنے سے اسلام آباد نہ صرف تجارت کی سہولت فراہم کر رہا ہے بلکہ واشنگٹن، تہران، بیجنگ اور انڈو پیسفک میری ٹائم سسٹم کے درمیان طاقت کے توازن، اسٹریٹجک رسائی اور جیو پولیٹیکل لیوریج کی نئی تعریف کر رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت کا پاکستان کی سرزمین کے ذریعے سامان کی آمد و رفت کا آرڈر 2026 25 اپریل کو جاری ہونے کے بعد فوری نافذ عمل ہے، جس نے پاکستان سے باہر نکلنے والے تیسرے ملک کے کارگو کو باضابطہ طور پر قانونی شکل دے دی اور پاکستانی بندرگاہوں اور زمینی راہداریوں کے ذریعے ایران کو سامان کی ترسیل ممکن بنا دی ہے۔ یہ آرڈر 2008 کے پاکستان ایران معاہدے کی بنیاد پر مسافروں اور سامان کے بین الاقوامی نقل و حمل پر سڑک کے ذریعے اور درآمدات و برآمدات کنٹرول ایکٹ 1950 میں، کسٹمز ایکٹ 1969 اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے طریقہ کار کے تحت اعلیٰ حجم کی بین الاقوامی ٹرانزٹ کے لیے ایک باقاعدہ قانونی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ عملی طور پر اسلام آباد نے تہران کو اقتصادی دباؤ سے نجات دلانے کا راستہ فراہم کیا ہے، جس سے چین، روس، یورپ اور دیگر ممالک کے کارگو کو سمندری پابندیوں سے استثناء کے ساتھ پاکستان کے مغربی ساحل کے ذریعے محفوظ زمینی راستوں سے ایران میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹرانزٹ آرڈر 2026 کی سب سے زیادہ نتیجہ خیز خصوصیت گوادر بندرگاہ کو ایران جانے والے کارگو کے لیے تجارتی ٹرانزٹ ہب کے طور پر باضابطہ نامزد کرنا ہے۔ اس سے چین کی حمایت یافتہ بندرگاہ کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ترقی کے بعد سے اس کا واضح ترین اقتصادی مشن دیا گیا ہے، جبکہ آبنائے حرمت کے قریب بحیرہ عرب میں گوادر پابندیوں کے دور کی سپلائی چین سے فوری مطابقت کے ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے باربرداری کے ذریعے کے طور پر آپریشنل قانونی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ گوادر گبد کوریڈور خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ ایران کے لیے سب سے چھوٹا براہ راست زمینی راستہ بناتا ہے جو تقریباً 89 کلومیٹر پر محیط ہے اور کراچی سے 16 سے 18 گھنٹے کے مقابلے میں نقل و حرکت کا وقت 2 یا 3 گھنٹے تک کم کرتا ہے۔ باربرداری کے شعبے کے ماہرین کا تخمینہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹائم میں 87% تک کمی اور 40 سے 55% تک لاگت کی بچت اس ٹرانزٹ روٹ کو مزید اہم بناتی ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار صرف بنیادی مالی فائدے کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ ثانوی اقتصادی فائدے میں کسٹم ریونیو میں توسیع، بلوچستان بھر میں روزگار کی فراہمی، اندرون ملک مال برداری کے ماحولیاتی نظام کی ترقی اور پاکستان کے مغربی سڑک کے بنیادی ڈھانچے کے لیے بڑھتی ہوئی مطابقت شامل ہے، اور ساتھ ہی یہ پاکستان کے وسیع تر بیانیہ کو تقویت دیتا ہے کہ گوادر نہ صرف چین سے منسلک سی پیک ایک مشرقی نوڈ ہے بلکہ یہ مغربی گیٹ وے بھی ہے جو جنوبی ایشیا کو ایران، وسطی ایشیا اور وسیع مشرق وسطیٰ کے زمینی اور سمندری نظام کے ذریعے ملاتا ہے۔ نتیجتاً ٹرانزٹ فریم 2026 گوادر کو 2 محور والی تزویراتی بندرگاہ میں تبدیل کرتا ہے جو شمال اور جنوب چینی کنیکٹیوٹی کے عزائم اور مشرق و مغرب کی پابندیوں کے خلاف مزاحم علاقائی تجارت کو خدمات فراہم کرتا ہے، جس سے اس کے طویل مدتی جغرافیائی اور سیاسی کردار میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔